Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. یاد رکھیں جو اس طرح قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا اس پر قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، قرآن کی تلاوت کرنے کے 3 غلط طریقے۔ جو لوگ بھی ان 3 غلط طریقوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ثواب تو دور کی بات، الٹا وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں میں قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 5 قرآن پاک مکمل کر لیے، میں نے 6 قرآن پاک مکمل کر لیے، میں تو روزانہ 3 سپارے پڑھتا ہوں، 5 سپارے پڑھتا ہوں اور مجھے اتنا اتنا اجر ملے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر یہ 3 غلطیاں آپ کر رہے ہیں تو ثواب تو دور کی بات، الٹا آپ پر قرآن لعنت کر رہا ہوگا اور آپ ثواب کے بجائے گناہ کے مستحق ٹھہر رہے ہوں گے۔ اگر آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو خدا را ان غلطیوں سے بچتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں، چونکہ ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، پہلا عشرہ ہے، اور رمضان المبارک میں جو ہے بہت سارے لوگ اہل اسلام اہل ایمان جو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کرنی چاہیے، رمضان المبارک میں بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو خدا را ان غلطیوں سے بچتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں، ورنہ آپ ان غلطیوں کی وجہ سے ثواب کے بجائے گناہ گار ہوں گے اور الٹا قرآن آپ کے اوپر لعنت کر رہا ہوگا۔ تو قرآن کی تلاوت کریں لیکن ان غلطیوں سے بچتے ہوئے آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ روزانہ وقت بھی نکال رہے ہوں، 2 3 سپارے بھی آپ تلاوت کر رہے ہوں اور ثواب کے بجائے آپ گناہ گار ہو رہے ہوں۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ تینوں غلطیاں ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس سے پہلے میں ایک عرض کر دوں، الحمدللہ ہمارے پاس بھی آن لائن قرآن پڑھانے کی سہولت موجود ہے۔ جو دوست احباب پڑھنا چاہتے ہیں وہ داخلہ لے سکتے ہیں، یہ نیچے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی غلطی یاد رکھیں، لوگ کیا کرتے ہیں جب قرآن کھولتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ یوں قرآن پاک نا میں آپ کے سامنے کر کے دکھاتا ہوں، یوں قرآن پاک کھولتے ہیں اور بس قرآن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ قرآن کی جو سطریں ہوتی ہیں ان پر نظر رکھ کے ایسے سارا ہلاتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نہ ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، نہ الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے مساجد میں جب لوگ آتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اکثر اسی طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ غلطی بہت سارے، اور گھروں میں بھی خواتین کا یہی معمول ہوتا ہے، بس قرآن پاک کھول لیتے ہیں اور یوں بس سر پھیرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نہ زبان حرکت کرتی ہے، نہ ہونٹ ہلتے ہیں، نہ الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد رکھیں، دل میں پڑھنا نہیں ہوتا۔ اس طرح کرنے سے، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے کر کے دکھایا ہے، اس طرح کرنے سے آپ کو قرآن چھونے کا ثواب تو مل جائے گا، قرآن کی زیارت کرنے کا ثواب تو مل جائے گا۔ اگر آپ قرآن کو بوسہ دیں گے تو اس کا تو آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن جو پڑھنے کا ثواب ہے نا اس سے آپ محروم رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ہے، اور یہ 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، کس پر؟ پڑھنے پر، ٹھیک ہے جی۔ صرف ایسے سامنے رکھ کے ایسے سار ہلانے پر نہیں، پڑھنے پر۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھا کرو کہ اپنے کانوں کو سنا سکو اور دل کو سمجھا سکو، یعنی حروف کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کم از کم اتنی آواز ہو کہ آپ اپنے کانوں کو تو سنا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی شور وغیرہ نہ ہو، پنکھے وغیرہ اگر چل رہے ہیں یا کوئی گاڑی وغیرہ باہر روڈ پہ چل رہی ہیں گاڑیاں وغیرہ اور شور بہت زیادہ ہے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر خاموشی ہے اور پھر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کم از کم پھر آپ اس طرح پڑھیں کہ اپنے کانوں کو سنا سکیں، ٹھیک ہے نا، اپنے کانوں کو، اور دل کو سمجھا سکیں۔ مثال کے طور پر اس طرح قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہے، اس طرح پڑھیں، یہ دیکھیں، الف لام میم
ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اسے آہستہ آواز بھی پڑھ سکتے ہیں، الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یعنی اس طرح پڑھیں کہ کم از کم آپ اپنے کانوں کو تو سنا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ جو اس طرح کرتے ہیں کہ بس قرآن پاک سامنے رکھا ہوتا ہے اور وہ سارے ہلاتے رہتے ہیں، حروف کی ادائیگی نہیں کرتے، نہ ہونٹ ہلاتے ہیں نہ زبان چلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کو قرآن دیکھنے کا، یاد کرنے کا، چھونے کا، بوسہ دینے کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن پڑھنے پر جو اجر و ثواب ہے کہ جو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے وہ محروم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلطی بہت لوگ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے نہیں، قرآن دیکھتے ہیں۔ دوسری غلطی، کچھ لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ حروف کی ادائیگی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر یوں قرآن پاک سامنے رکھا ہوتا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یوں کرتے ہیں، کچھ لوگ مطلب تھوڑا سا اس سے بھی چینج کرتے ہیں، تو اس طرح مطلب وہ لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے تو وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھنا کیا ہے کہ آپ دل کو بھی سمجھا سکیں اور کانوں کو سنا سکیں اور حروف کی ادائیگی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح او کرنے سے یہ درست طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ درست طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، درست طریقہ کیا ہے۔ تیسری غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے، بعض لوگ ایسے تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے حروف ادا ہی نہیں ہوتے، لفظوں کو چبا چبا کر کچلتے ہوئے آگے نکلتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نہ شد کا خیال نہ مد کا خیال۔ اور یاد رکھیں، جو اس طرح قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، اس پر قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تو اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا، میں نے 10 سپارے پڑھ لیے، میں نے 4 سپارے پڑھ لیے، میں نے 6 سپارے پڑھ لیے، بس 540 کی سپیڈ کے ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، نہ شد کا خیال نہ مد کا خیال، نہ غنے کا نہ قلقلے کا، نہ اظہار نہ اخفا، کوئی بس قواعد و ضوابط کی طرف نہیں، نہ وقف، کوئی چیز نہیں ہے، بس سپیڈ ہی ہے، ٹھیک ہے جی، 540 کی سپیڈ سے بس نکلے ہوئے ہیں جی، جو کچھ سامنے آ رہا ہے کچلتے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس طرح جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، ان پر قرآن الٹا لعنت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ثواب تو دور کی بات، قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے عرض کی کہ حضور، میں اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں کہ 3 راتوں میں قرآن مکمل کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر میں ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ لوں اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں تو میرا پڑھنا تمہارے پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی تیزی جو ہے نا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آپ جب روڈ پہ نکلتے ہیں تو اکثر روڈوں کی سائڈوں پہ یہ لگے ہوتے ہیں بورڈ کہ تیزی باعث ہلاکت ہے، تو تیزی کے ساتھ قرآن پڑھنا، اس طرح قرآن جو ہے کہ لفظوں کو چبانا اور نہ شد مد کا خیال نہ قواعد و ضوابط کا خیال، اس سے کیا ہوتا ہے، ثواب کے بجائے الٹا بندہ گناہ گار ہوتا ہے اور قرآن ایسا کرنے والوں پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، ایک تو آپ نے زیادہ سپیڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا، یہ جو تیزی ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ تھوڑا پڑھ لیں، آپ 3-4 قرآن پاک پڑھنے کے بجائے ایک پڑھ لیں، لیکن آہستہ ترتیل کے ساتھ قواعد و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے، شاد ماد و غنے کا خیال رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، صرف دیکھ کر نہیں پڑھنا، یعنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ بس اس طرح دیکھ لیا اور سر ہلاتے رہے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں، آپ نے کم از کم حروف کی ادائیگی ہو اور اتنی آواز ہو کہ آپ اپنے کانوں کو سنا سکیں اور حروف صحیح طریقے سے ادا ہو رہے ہوں۔ اور تیسرا جو ہے، اس طرح پڑھیں کہ حروف کی ادائیگی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح مطلب ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ حروف کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔